الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہیں۔ امام بخاری نے 5 حقوق نقل کیے ہیں، جبکہ امام مسلم کی روایت میں 6 حقوق ہیں۔ میں آپ کے سامنے 6 حقوق رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم 5۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رد السلام، اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے، یہ پہلا حق ہے اس کا۔ وعیادۃ المریض، اگر وہ بیمار ہو جائے مسلمان تو اس کی عیادت کرنا اس کا حق ہے۔ تیسری چیز ہے واتباع الجنائز، اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں چلا جائے۔ وتشمیت العاطس، چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہا جائے۔ اور 5واں اس کا حق یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ چھٹا جو حق ہے وہ امام مسلم کی روایت میں ہے، اس میں 6 حقوق ہیں، اور وہ چھٹا حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر مسلمان تم سے کوئی مشورہ طلب کرے، کوئی نصیحت مانگے، کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے بہترین مشورہ دینا اس کا حق بنتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اگر وہ کسی سے مشورہ مانگ رہا ہے، کسی معاملے میں کوئی نصیحت، کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی مانگ رہا ہے تو اسے بہترین مشورہ دیا جائے، بہترین ہدایت کی جائے۔ یعنی کہ اگر میں آپ سے کوئی چیز پوچھ رہا ہوں تو آپ بہترین انداز میں مجھ سے سمجھائیں، بہترین انداز میں مجھے مشورہ دیں، انتہائی دیانت اور امانت کے ساتھ میری رہنمائی کریں۔ یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا، اور چھٹا حق ہے مشورہ طلب کرنے پر بہترین مشورہ دینا۔ یہ 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد